اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد الفصل الثانی انقسام کل من المواد الی ما بالذات وما بالغیر وما بالقیاس۔ کل ہم نے مواد ثلاث بیان کیے، مادہ کی تعریف کی اور مواد کی اقسام یا مادے کی تین اقسام بیان کی کہ قضیے کا ایک مادہ ہوتا ہے، ایک قضیے کی جہت ہوتی ہے۔ مادہ موضوع اور محمول کے درمیان پائی جانے والی واقعی اور نفس الامری جو نسبت ہے اسے مادہ کہتے ہیں قضیے کا۔ مثال کے طور پر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ القطن ابیض، کپاس سفید ہے، اور یہاں کپاس اور سفیدی کے درمیان جو آپس کی نسبت اور تعلق ہے وہ ضروری ہے، واجبی تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں کہ البتہ میں نے نہیں دیکھی کہ کوئی ایسی کپاس ہو جو سفید نہ ہو، بعد میں رنگ کر لینا اور بات ہے۔ بالفرض اگر کوئی ایسی کپاس ہو بھی صحیح جو سفید نہ ہوتی ہو، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کپاس ہوتی ہی سفید ہے۔ اس میں ممکن ہے کوئی شک کرے، لیکن الماء سائل میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، پانی اور سیلان کے درمیان نسبت وجوبی ہے، حتمی ہے، اٹل ہے۔ تو ایک دفعہ ہم کہتے ہیں الماء سیال، پانی مائع ہے، ٹھیک ہے، بہتا ہے۔ قضیہ ہمارا چپ ہے، کچھ نہیں کہتا کہ آیا پانی کے لیے سیال ہونا واجب ہے، ضروری ہے، حتمی ہے یا نہیں۔ پانی کے لیے جیسے گرم یا ٹھنڈا ہونا ممکن تھا، اسی طرح سیال ہونا بھی، سیال ہونا نہ ہونا پانی کے لیے ممکن ہے یا نہیں۔ اصل پانی کے لیے سیال ہونا ممتنع ہے، یہ قضیہ ہمیں نہیں بتاتا، قضیے کا مادہ چھپا ہوا ہے۔ اگرچہ ایک مادہ ہے جو کہ ہماری مثال میں کیا ہے، وجوب ہے، الماء سیال بالضرورہ۔ اب بالضرورہ بھی کہہ سکتے ہیں، بالوجوب بھی کہہ سکتے ہیں کہ پانی سیال ہے، مائع ہے بالوجوب۔ ایسنشیلی پانی جو ہے کیا ہے، وہ مائع ہے۔ اب اگر آپ اسی بات کو قضیے میں الفاظ میں بھی لے آئیں، آپ کہیں کہ الماء سیال بالوجوب یا بالضرورہ، تو یہ جو بالوجوب یا بالضرورہ کا کلمہ آپ نے لگایا اسے کہتے ہیں جہت قضیہ، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں، جہت قضیہ۔ جہت قضیہ ممکن ہے قضیے کے مادے کے ساتھ کمپیٹیبل ہو، ایک ساتھ ہوں، جیسے ہماری اسی مثال میں کہ الماء سیال بالضرورہ، مادہ قضیہ بھی ضرورت اور وجوب ہے اور جہت بھی ضرورت اور وجوب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جہت اور مادہ ایک جیسے۔ ہم ممکن ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ الماء سیال بالامکان، ہم نے جہت قضیہ کو کیا بیان کیا، ممکنہ کر دیا، بالامکان کہا، حالانکہ مادہ قضیہ کیا تھا، وجوب تھا۔ تین قسمیں ہو گئیں مادہ قضیہ کی کہ یا نسبت وجوب ہوگی جیسے پانی کی طرف سیلان کی نسبت، یا نسبت ممکن ہوگی جیسے پانی کی بابت حار یا بارد ہونا، گرم یا ٹھنڈا ہونا۔ حرارت اور پانی کے درمیان نسبت وجوبی نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ پانی ہمیشہ گرم ہو یا واجب نہیں ہے کہ پانی ہمیشہ ٹھنڈا۔ ایک دفعہ محمول اور موضوع کے درمیان نسبت امتناعی ہے، جیسے ہم مثال کے طور پہ یہی کہیں کہ اسی مثال میں یہ کہیں کہ الماء جامد، پانی انکاری ہے اس بات سے کہ اس محمول کو قبول کرے، ممتنع ہے کہ پانی ہو اور سیلان نہ رکھتا ہو۔ تو یہ تین ہو گئے مواد قضیے کے، وجوب، امکان اور امتناع۔ آج کی فصل میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ آگے انہی تینوں مواد کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ پہلے وجوب کو لیں گے، ایک دفعہ وجوب ہوگا بالذات، کسی چیز میں اس پر جو محمول وجوباً اس پر حمل ہو رہا ہے، محمول کا موضوع پر حمل خود موضوع کی ذات کا تقاضا ہوگا۔ جیسے ہماری اسی مثال میں الماء سیال، کون کہتا ہے کہ پانی کو مائع ہونا چاہیے، خود پانی۔ پانی کی ذات اس بات کی متقاضی ہے کہ پانی کو کیا ہونا چاہیے، پانی کو مائع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ پانی کی ذات تقاضا نہیں کرتی، اب اس ہماری مثال میں آپ حار اور بارد کو پانی کی نسبت دیکھیں، پانی کی ذات نہیں کہتی کہ مجھے حتماً گرم ہونا چاہیے،
پانی کی ذات نہیں کہتی کہ مجھے حتماً ٹھنڈا ہونا چاہیے. تو اب اگر پانی حار ہوگا تو بالغیر ہوگا, بالذات نہیں ہوگا. آپ نے آگ پہ رکھا, آگ کی وجہ سے پانی گرم ہو گیا. اب الماء حار بالنار, ہاں نار کی وجہ سے کیا ہو گیا, حار ہو گیا. یا آپ نے فریج میں رکھ دیا پانی تو پانی ٹھنڈا ہو گیا, پانی میں برف ڈال دی تو پانی ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ جو پانی الماء بارد بالثلج, آپ نے برف ڈالی ہے پانی میں تو پانی اس بالغیر, اس ثلج کی وجہ سے کیا ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا. بعض اوقات ایک موضوع پر محمول حمل ہوگا, لیکن کب, جب آپ اس موضوع کا دوسرے موضوع کے ساتھ مقایسہ کریں گے. اس وقت یہ کتاب میز کے اوپر ہے, ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الکتاب فوق المنضدہ, اس کا فوق ہونا اس وقت اس کی ذات کا تقاضا ہے کیا؟ نہیں, بالغیر بھی نہیں ہے اس وقت. بالآخر فرض کریں کہ کتاب جیسے بھی ہوا ایک دفعہ استقرار پا گئی میز کے اوپر, لیکن یہ فوقیت کب ہے؟ جب اس کو میز کے ساتھ آپ اس کا قیاس کریں گے. تو اگر میز کے ساتھ مقایسہ ہی نہ ہو, کسی اوپر نیچے کی اور چیز کے ساتھ مقایسہ نہ ہو, تو یہ میز, یہ کتاب فوق یا تحت ہوگی؟ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, اس پر معمول آئے گا بالقیاس الی الغیر. جب غیر کے ساتھ آپ اس کا مقایسہ کریں گے تو پھر اس پر یہ معمول آئے گا, یہ معمول اس پر حمل ہوگا. تو تینوں جو مواد تھے, وجوب, امکان اور امتناع, یا وجوب بالذات ہوگا یا امکان بالذات ہوگا یا امتناع بالذات ہوگا, یہ پہلی قسم. دوسری وجوب بالغیر ہوگا, امکان بالغیر ہوگا یا امتناع بالغیر ہوگا. اور تیسری قسم وجوب بالقیاس الی الغیر ہوگا, امکان بالقیاس الی الغیر ہوگا اور امتناع بالقیاس الی الغیر ہوگا. یہ تین باتیں سمجھائی ہیں آج کی اس فصل میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے, اور مزید تفصیلات اس کی عبارت کے ضمن میں آج آئیں گی. الفصل الثانی, دوسری فصل, انقسام کل من المواد الی ما بالذات وما بالغیر وما بالقیاس. ٹائٹل اور کلیم اس فصل کا کیا ہے کہ مواد میں سے ہر مادہ, وہ معلوم ہے کہ مواد تین تھے تو تینوں مادے یہ منقسم ہوتے ہیں کس کی طرف, الی ما بالذات, ایک کیٹیگری ان کی کیا ہے, قسم کیا ہے, ما بالذات, وما بالغیر دوسری, اور وما بالقیاس تیسری. کل واحدۃ من المواد کل واحدۃ من المواد ثلاثۃ اقسام. فرماتے ہیں کہ ہر مادہ, آپ وجوب کو لیں, امکان کو لیں, امتناع کو لیں, ہر ایک ثلاثۃ اقسام ہیں, اس کی تین قسمیں, ما بالذات وما بالغیر وما بالقیاس الی الغیر. اچھا, پہلے ہم نے سمجھانے کے لیے امکان کو بھی بالقیاس الی الغیر کیا نا, تین قسمیں وجوب کی بنائیں, تین قسمیں امکان کی بنائیں, اور تین قسمیں امتناع کی بنائیں. علامہ نے بھی پہلے ہمیں سمجھانے کے لیے یہی کہا کہ تینوں جو مواد ہیں اس کے آگے تین قسمیں, ہر مادے کی تین قسمیں, بالذات, بالغیر اور بالقیاس الی الغیر. لیکن اللہ میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو بننی چاہیے, اگر تین مادے ہیں ہر ایک کی تین قسمیں, تو کتنی ٹوٹل قسمیں بن جائیں گی, 3 ملٹیپلائی بائی 3 9 اقسام بننی چاہیے. 9 میں سے ایک قسم کم ہے, 8 قسمیں ہیں. یعنی امکان بالقیاس الی الغیر نہیں ہوتا, وجوب بالقیاس بالذات بھی ہوگا, بالغیر بھی ہوگا, بالقیاس الی الغیر بھی ہوگا, امتناع بالذات بھی ہوگا, بالغیر بھی ہوگا, بالقیاس الی الغیر بھی ہوگا. لیکن امکان جو ہے بالذات ہوگا, بالغیر نہیں ہوگا, امکان بالغیر نہیں ہوگا, بالقیاس بھی ہوگا. لہذا کیا فرمایا, الا الامکان, امکان میں ایک استثناء ہے, وہ کیا ہے, یہ نہیں کہنا کہ امکان کی تین قسمیں نہیں ہیں, یہ الا آخری کیا تھا, بالقیاس الی الغیر, الا الامکان فلا امکان بالغیر, امکان بالغیر نہیں ہوتا. تو جو فرمائی امکان کی کون سی قسم نہیں ہے, جو باقی وجوب میں پائی جاتی ہے, امتناع میں پائی جاتی ہے, امکان میں کون سی قسم نہیں پائی جاتی, بالغیر. ٹھیک ہے, فلا امکان بالغیر, بس امکان بالغیر نہیں پایا جاتا. تو ہمارے پاس ٹوٹل ممکن قسمیں کتنی ہو جائیں گی, 8 قسمیں ہو جائیں گی. اب توضیح دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر مادہ یا بالذات ہوگا یا بالغیر ہوگا یا بالقیاس ہوگا, تو ذرا ہمیں سمجھائیں کہ بالذات سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں والمراد بما بالذات, اشفاق, والمراد ما بالذات, بالذات سے کیا مراد ہے, ان یکون وضع الذات کافیا فی تحقق, اگر ہم اس ذات کو رکھیں نا تو اس پر موجودن کا محمول حمل ہونے کے لیے یہی ذات کافی ہو.
تو وہ وجود اگر ہم جس چیز کے بارے میں یہ بحث کر رہے ہیں اس پر جو محمول ہم کر رہے ہیں وہ موجودن کا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں المنزدۃ موجودۃ، الکتاب موجود، الانسان موجود وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو موجود کا محمول اس موضوع پر حمل ہو رہا ہے، یا تو ذات کافی ہوگی اس کے حمل کے لیے، جیسے پانی والی مثال میں خود پانی کی ذات کافی تھی کہ اس پر سیالن کا محمول کیا ہو، حمل ہو. پانی کی ذات کافی تھی، آگ جلانے کی ضرورت نہیں تھی، فریج کی ضرورت نہیں تھی. پانی کی ذات ضرور کافی تھی کہ پانی سیال ہو. وہ تو سیالان میں تھا، ایک عرضی مقولہ تھا. اچھا جی، جہاں آپ ایک ماہیت پر وجود کو حمل کرتے ہیں تو وہاں پر وجود کا حمل اس ماہیت پر واجب ہے، ممکن ہے، یا ہاں ممتنع ہے. تو پھر واجب ہے بالذات، واجب ہے بالغیر، واجب ہے یا بالقیاس بالغیر واجب ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر وجود کے معمول میں حمل کرنے میں ذات کافی ہے تو اس کا وجود کیسا ہوگا؟ وجود کا وجود بالذات ہوگا. والمراد بما بالذات ان یکون وضع الذات کافیا فی تحققہ، ذات کا ثبوت، وضع، اس بات وہ کافی ہو اس کے تحقق میں. وان قطع النظر عن کل ما سواہ، چاہے اس کے علاوہ سب چیزوں سے آپ قطع نظر کر لیں، یہ جو اس کے تحقق ہے نا، اس کے لیے اس کی ذات کیا ہے؟ کافی ہے. یہ تو ہو گیا بالذات. بالغیر کیا ہوتا ہے؟ وبما بالغیر، وبما بالغیر میں اصل میں والمراد بما بالذات پر عطف ہے، یعنی والمراد بما بالغیر، جو بالغیر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ما یتعلق بالغیر، جو غیر کے ساتھ متعلق ہو، جو جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ غیر کے ساتھ ہو. غیر ہو تو ہو، غیر نہ ہو تو نہ ہو. تیسری قسم اس سے کیا، وہ کیا تھی؟ بما بالقیاس الی الغیر، اس سے مراد کیا ہے؟ وبما، یعنی والمراد بما بالقیاس الی الغیر، اس سے کیا مراد ہے؟ انہ اذا قیس الی الغیر کان من الواجب ان یتصف بہ، وہ یہ کہ جب اس کا غیر کے ساتھ قیاس کیا جائے تو پھر اس سے اتصاف ضروری ہو. اب یہ تھیوریٹیکل بحث تھی، نظری آپ نے ڈیفینیشن ایک بیان کر دی بالذات کی، بالغیر کی اور بالقیاس الی الغیر کی. چند ایک مثالوں کے ضمن میں علامہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھائیں. تو فرماتے ہیں فالوجوب بالذات، جہاں تک وجوب بالذات کا تعلق ہے، کما فی الواجب الوجود تعالی. آپ کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی موجود ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اور ہستی اور ایگزسٹنس کے درمیان نسبت کیا ہے؟ مادہ بھی وجوب ہے. ہاں، حقیقی نسبت وجود اور ذات اقدس الہ کے درمیان وجوبی ہے، دو چیزیں ہی نہیں ہیں. خوب جی، آپ اگر قضیے میں لیں کہ اللہ تعالیٰ موجود بالوجوب، تو یہاں قضیے میں مادہ بھی ہے، جہت بھی ہے، دونوں چیزیں. لیکن ابھی ہم جہت کی بحث میں نہیں جا رہے، صرف مادے کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کما فی الواجب الوجود تعالی فإن ذاتہ بذاتہ یکفی فی ضرورت الوجود لہ، خود ذات پروردگار بذات خود یکفی، کافی ہے کس میں؟ فی ضرورت الوجود لہ، کہ ذات اقدس الہ کے لیے وجود ضروری ہے. کبھی بھی ذات اقدس الہ سے وجود منفک اور جدا نہیں ہو سکتا. ذات خدا باری تعالی کافی ہے. اچھا، ایک آپ کلام میں پھر پڑھیں گے کسی اور جگہ، برہان صدیقین. برہان صدیقین میں یہی ہے کہ ذات کے ذریعے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، کہ خود ذات اقدس الہ وجود اقدس الہ کی دلیل ہے. یعنی واجب تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کا تصور ایسی ہستی جو ہستی بخش ہو، کائنات کی تمام ممکنات کو ہستی دے. وہ خود ہستی رکھتی ہوگی یا نہیں؟ موجود ہوگی. تو خود ذات کافی ہے کس کے لیے؟ موجود ہونے کے لیے. فإن ذاتہ بذاتہ یکفی فی ضرورت الوجود لہ، کہ آپ کے لیے وجود کیا ہے؟ ضروری ہے. من غیر حاجت الی شیء غیرہ، کسی غیر کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اپنے تحقق میں، اپنی ہستی میں کسی غیر کی محتاج نہیں ہے. ہماری مثال میں پانی میں سیلان، پانی کا سیلان ہونے میں پانی کسی غیر کا محتاج نہیں ہے. ذات اگر یہ ہے نا تو سیال بھی ہے. والوجوب بالغیر کما فی الممکن الموجود الواجب وجودہ بعلتہ. واجب ذات کو تو ہم سمجھ گئے، وجوب بالذات کیا ہے؟ وجوب بالغیر کی ذرا مثال سمجھائیں کہ جہاں ایک چیز واجب ہو لیکن بالغیر واجب ہو. فرماتے ہیں کہ ایک قانون آپ علت و معلول کی بحث میں پڑھیں گے، جب علت تامہ موجود ہو کسی چیز کی تو معلول وجوباً موجود ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج ہو اور سورج کی شعاع نہ ہو،
ہو سکتا ہے؟ ہم تک ہو سکتا ہے ہم بیریئر کھڑے کر دیں، دیواریں پردے حائل کر دیں، لیکن سورج سے اس کی شعاع کو جدا نہیں کیا سکتا، سورج سے اس کی تپش کو جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سورج کی وجہ سے جو حرارت کریٹ ہوتی ہے اس کی علت تامہ سورج ہے، علت موجود ہے تو وجوباً حرارت بھی ہوگی. ٹھیک ہے، واجب ہے کہ حرارت بھی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظام کائنات میں جو علل اور اسباب کا جو سلسلہ رکھا ہے کہ اگر خاص ایک جگہ مشیت پروردگار اور حکم پروردگار نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور نہ جلائے. حضرت ابراہیم کو نہ جلائے، حکم خدا ہو وہاں، وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا. آگ امام حسین کے خیموں کو بھی جلائے گی، آگ معصوم کے دروازے کو بھی جلائے گی. آگ ہے تو جلائے گی، جلن ہوگی، ہاں جلنا ہوگا. جلنا آگ کے ہوتے ہوئے واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے نا، ہاں واجب ہے. لیکن اس کا وجوب کیسا ہے؟ بالغیر ہے، علت کی وجہ سے. علت تامہ کے ہوتے ہوئے معلول کا وجود واجب ہوتا ہے. تو اس کے وجوب کو کیا کہتے ہیں؟ وجوب بالغیر. وجوب بالغیر. اس وقت کائنات ہستی موجود ہے، واجبی طور پر موجود ہے، اس لیے کیونکہ اس کی علت تامہ ذات اتصالہ مشیت پروردگار موجود ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مشیت پروردگار ہو کہ میں آپ زندہ ہوں اس گھڑی اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو مرتے ہیں. کوئی نہیں کہتا ہم تو مرتے ہیں، لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا. تو جب بھی علت تامہ موجود ہوگی تو معلول موجود ہوگا بالوجوب، وجوبی طور پہ. لیکن اس کا وجوب کیسا ہے؟ بالغیر ہے. لہذا فرمایا کہ والوجوب بالغیر. وجوب بالغیر کیا ہوتا ہے؟ کما فی الممکن الموجود، جیسے وہ ممکن جو موجود ہو. توجہ فرمانا عبارت پر. الواجب موجود کی صفت، بلکہ ممکن کی صفت. پہلی ممکن کی صفت کیا ہے؟ الممکن الموجود. وہ ممکن جو موجود ہو، الواجب، اور وہ ممکن واجب ہو. جیسے آگ کے ہوتے ہوئے لکڑی کا جلنا، خشک لکڑی ہے، علت تامہ موجود ہے، آگ جل رہی ہے، اس میں آپ ڈالیں گے تو وہ اس کا جلنا ممکن تھا، واجب تو نہیں تھا، وگرنہ لکڑی کو پہلے سے آگ لگی ہوئی ہوتی، ممکن تھا. لیکن اس وقت واجب ہے. اور الواجب وجود ہو، یعنی جلنے کا وجود واجب ہے. کس کی وجہ سے اس واجب ہوا؟ بے علت، اپنی علت کی وجہ سے. والوجوب بالقیاس الی الغیر. اب رہ گیا وجوب بالقیاس الی الغیر. اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. فرماتے کما فی وجود احد المتضاعفین، جیسے فوق و تحت میں ہم نے بھی مثال دی کہ ایک ہو تو دوسرا بھی ہوگا وجوباً. لیکن کیوں؟ ان کو آپس میں مقایسہ کریں گے تو یہ ہے اوپر ہے تو نیچے بھی ہوگا، اوپر ہو تو نیچے کا ہونا واجب ہے. نیچے کے ہونے کا وجوب کہاں سے آیا؟ بالقیاس الی الغیر آیا. ہم چونکہ اوپر سے اس کا مقایسہ کیا تو نیچے بھی فوق اور تحت کا، اور دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے. تو متضاعفین میں ایک متضاعف پایا جائے تو دوسرا بھی حتماً پایا جاتا ہے، اس کا پایا جانا واجب ہوتا ہے. لیکن اس کا وجوب کون سا ہے؟ وجوب بالذات بھی نہیں ہے، وجوب بالغیر بھی نہیں ہے، بلکہ وجوب بالقیاس الی الغیر ہے. تو کما فی وجود احد المتضاعفین اذا قیس الی وجود الاخر، جب اسے دوسرے کے وجود کی طرف نسبت دیں تو فإن وجود العلو اذا قیس الیہ وجود السفل یأبی الا ان یکون للسفل وجود. علو کہتے ہیں بلندی کو. بلندی کا جب آپ قیاس کریں پستی کی طرف تو بلندی کا وجود انکاری ہے. یأبی کہتے ہیں میں نہیں ہوں گا، الا ان یکون للسفل وجود، بلندی کہتی ہے کہ میں تب ہوں گی کہ پستی ہو تو. اب بلندی کے ہوتے ہوئے پستی کا ہونا واجب، پستی کے ہوتے ہوئے بلندی کا ہونا واجب. لیکن کب؟ جب ان کو آپس میں آپ مقایسہ کر رہے ہو. اگر ممکن ایک چیز بلند و بالا ہو، اوپر ہو، لیکن ہم اس کا کسی سے مقایسہ بھی نہ کر رہے ہوں تو ہم اس کو فوق بھی نہیں کہیں گے، عالی بھی نہیں کہیں گے، ہاں اس کو سافلی نہیں کہیں گے. ایک انسان برتر ہے، عالی ہے، ایک گھٹیا انسان ہے. انسان برتر کا جب تک آپ گھٹیا کے ساتھ مقایسہ نہیں کریں گے تو اس کو برتر کہنا ہی غلط ہے. گھٹیا ہوگا، گھٹیا سے مقایسہ کریں گے تو آپ کہیں گے یہ اس سے برتر ہے یا یہ اس سے بدتر ہے. تو برتر بدتر متضاعف ہے، ان میں سے ایک کا وجود جب دوسرے کے ساتھ قیاس کیا جائے تو واجب ہوتا ہے. تو اس وجوب کو کیا کہیں گے؟ وجوب بالقیاس الی الغیر. فلے وجود السفل وجود، پس پستی کے وجود کا وجوب ہے، پستی کا وجود واجب ہے. کب؟ بالقیاس الی وجود العلو، جب آپ بلندی کے وجود کی طرف اس کو قیاس کریں، مقایسہ کریں. وراء وجوبہ بعلت. اچھا یہاں پر کہتے ہیں دو وجوب ہیں. بلند جو چیز ہے فوق، ہاں مثلا کتاب ہم نے کہا کہ الکتاب فوق المنزدہ، کتاب کے میں ایک وجوب اس کا ہے کہ آپ اس کی علت تامہ سے
بنا دیا, کارخانے نے مثال کے طور پہ کاغذ بنا دیا, پریس نے اس پہ لکھ دیا, بائنڈنگ کر دی. اب اگر کتاب خانے نے کاغذ بنا دیا ہے, کاتب نے لکھ دیا ہے, پریس والے نے چھاپ دیا ہے, بائنڈنگ کر دی ہے, تو کتاب کا وجود پانا واجب ہے کیونکہ علت تامہ موجود ہے. تو اس وقت اس کتاب میں دو وجوب ہے, ایک اس کے وجود کا وجوب ہے جو بعلت یا بالغیر وجوب ہے, ایک اس کا وجوب ہے اوپر ہونا کس کے, میز کے, کیونکہ میز کے ساتھ ہم اس کا مقایسہ کر رہے ہیں. تو یہ وجوب دوسرا ہے بالقیاس الی الغیر. بنا پر یہ ممکن ہے کہ ایک ہی چیز میں دو وجوب پائے جاتے ہوں, وجوب بالغیر بھی پایا جاتا ہوں اور وجوب بالقیاس الی الغیر بھی پایا جاتا ہوں. تو اسی طرح یہی فرماتے فل وجود سفل, پستی کا یا نیچے ہونے کا جو وجود ہے اس کے لیے ایک وجوب ہے کس کی نسبت, بالقیاس الی وجود العلو. وراء وجوبہ بعلت, اس کا یہاں پر اوپر یا نیچے ہونا وہ ظاہر ہے چونکہ ممکن وجود ہے تو اس کی ایک علت ہے, ایک وجوب اس کا ہے کس کی طرف سے, علت کی طرف سے. پس سفل کا وجود ایک اس کا وجوب ہے اپنی علت کی طرف سے, اس کے ماوراء ایک اور وجوب ہے بالقیاس الی العلو یا الی السفل. یہ دو باتیں سمجھ آ گئی, وجوب بالغیر, وجوب بالذات اور وجوب بالقیاس الی الغیر. اب درمیان میں تھا امکان, ابھی علامہ امکان کی بات نہیں کر رہے کیونکہ اس میں ایک استثناء ایکسیپشن ہے. اب پہلے امتناع پہ چلے گئے. والامتناع بالذات, امتناع بالذات کہاں ہوتا ہے, کما فی المخالات الذاتیہ کشریک الباری. اللہ تبارک تعالیٰ کا شریک, اس کے لیے امتناع ذاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا امتناع بالذات ہو گیا. شریک باری تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں نہیں ہوں, ممتنع ہوں, میں وجود نہیں پا سکتا. واجتماع النقیضین, یا ایک اور مثال, انسان اور لا انسان ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو میں آپ اس وقت انسان ہیں الحمدللہ شکر للہ, اور عین اس وقت جب انسان ہے لا انسان بھی ہوں, نہیں ہو سکتے نا. تو اجتماع جو ہے نقیضین کا یہ ممتنع ہے. کیوں؟ خود نقیضین کے اجتماع کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ یہ تحقق نہ پائے. وہ اجتماع نقیضین, یہ تو ہو گیا امتناع بالذات. امتناع بالغیر کیا ہوتا ہے, کما فی وجود المعلول الممتنع لعدم علت. دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک جگہ روشنی نہ ہو, ہاں روشنی نہ ہو, روشنی کیوں نہیں ہے, کیونکہ لائٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, سورج نہیں ہے, دیا نہیں ہے. فرض کریں کہ ایک تاریک کمرہ جس میں روشنی کی کوئی علت نہیں ہے, تو وہاں روشنی کا ہونا ممتنع ہے, روشنی کا ہونا ممتنع ہے. لیکن کیا اس کمرے کی ذات یا اس ماحول کی ذات یہ کہتی ہے کہ اس کو روشن نہیں ہونا؟ نہیں. وہاں امتناع ہے نور کا بالغیر, کیونکہ علت اس کی موجود نہیں ہے. لہذا فرمایا کما فی وجود المعلول الممتنع, جیسے وہ وجود, وہ معلول جو ممتنع ہو اس کا وجود وہ کیا ہوتا ہے, ممتنع ہوتا ہے. کیوں ممتنع ہو, الممتنع لعدم علت, اپنے علت کے نہ ہونے کی وجہ سے ممتنع ہو, تو اس کا امتناع کیا ہوگا, بالغیر ہوگا. وآدمہ الممتنع لوجود علت. اسی طرح سے آپ الٹا کر دیں مثال کو, اس وقت اگر ہم نے دن بھی ہے, اس کی روشنی بھی ہے, اور لائٹ بھی ہم نے آن کر دی ہے, تو یہاں اس کمرے میں عدم نور ممتنع ہے. لائٹ کے جلتے ہوئے, ہوتے ہوئے, سورج کی طلوع کیے ہوئے عدم نور یعنی ظلمت اس وقت اس کمرے میں ممتنع ہے. اس کا امتناع کس سے ہے, امتناع کیسے, بالذات ہے؟ نہیں, بالغیر ہے, کیونکہ اس کی علت تامہ موجود ہے. نور کی چونکہ علت تامہ موجود ہے تو نور کا عدم کیا ہو جائے گا, ممتنع بالغیر ہو جائے گا. وآدمہ, کما, یہ عدم ہو نہ عدم ہی پڑھیں پچھلے اس پر, کما فی وجود المعلول پر عطف ہے, گویا یوں ہے جملہ, کما فی عدم المعلول, جیسے معلول کا عدم الممتنع, جو عدم ممتنع ہو کس وجہ سے, لوجود علت, کیونکہ علت پائی جاتی ہے تامہ تو اس کا عدم کیا ہو جائے گا, ممتنع, یہ امتناع بالغیر ہوگا. والامتناع بالقیاس الی الغیر, امتناع کی تیسری قسم جو بالقیاس الی الغیر ہے وہ کیسے, کما فی وجود احد المتضاعفین اذا قیس الی عدم الاخر, اگر ایک چیز اوپر ہے, کتاب اوپر ہے, اور نیچے میز کے عدم کی طرف ہم اس کا قیاس کریں کہ میز نہیں ہے یا نیچے کچھ نہیں ہے, تو کیا یہ اوپر ہوگی, فوق یا علو اس میں پایا جائے گا, نہیں پایا جائے گا. یہاں علو کا نہ پایا جانا, علو کا امتناع کس لیے ہے, کیونکہ دوسرا متضاعف نہیں ہے. والامتناع بالقیاس الی الغیر کما فی وجود احد المتضاعفین, جیسے دو متضاعفین میں سے ایک کا وجود اذا قیس الی عدم الاخر, جب دوسرے کے عدم کی طرف اس کا قیاس کیا جائے تو خود اس کا وجود بھی ممتنع ہوگا. وفی عدمہ یعنی فی عدم احد المتضاعفین, کیوں کہہ رہے ہیں کہ دو متضاعفین میں سے ایک کا جو ہے نا عدم وہ ممتنع ہوگا, کب, اذا قیس الی وجود الاخر, جب دوسرے کے وجود کی طرف اس کا قیاس کیا جائے. اگر وہ چیز جو نیچے ہے اس کی طرف
کتاب کا قیاس کیا جائے اور ہم کہیں کہ کتاب فوق نہیں ہے، کتاب کا فوق نہ ہونا ممتنع ہے، عدم ممتنع ہے، عدم الفوقیت ممتنع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے دوسرے جو متضائف کی طرف قیاس کریں وہ موجود ہے. تو یہ امتناع کیا ہوگا؟ بالغیر ہوگا، بالقیاس الی الغیر ہوگا. اب تک وجوب کی تینوں قسمیں بیان کی، وجوب بالذات، وجوب بالغیر اور وجوب بالقیاس الی الغیر. اس کی مثالیں دی، امتناع بالذات، امتناع بالغیر اور امتناع بالقیاس الی الغیر کی توضیح بھی دی، مثالیں دی. درمیان میں تھا امکان. تو امکان کا چونکہ معاملہ ذرا مختلف تھا اس لیے فرماتے ہیں والامکان بالذات، امکان بالذات ہوتا ہے کما فی الماہیات الامکانیہ. والامکان بالذات، امکان بالذات کیسے کہاں ہوتا ہے؟ کما فی الماہیات الامکانیہ، جتنے بھی اس وقت عالم کائنات کی ماہیات ہیں امکانی، ان کا امکان بالذات ہے. اگر ایک چیز بالذات ممکن ہی نہ ہو تو وہ تحقق ہی نہیں پا سکتی. فإن فی ذاتها لا تقتضی ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم. اس کائنات کے جتنے ممکنات ہیں وہ اپنی ذات کے لحاظ سے نہ تو موجود ہونا ان کے لیے واجب ہے، نہ ان کے لیے معدوم ہونا ضروری ہے. لہذا اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہے؟ ممکن بالذات ہیں. والامکان بالقیاس الی الغیر. اچھا جی، امکان بالغیر بھی نہیں کہا، یہاں پہ تیسری قسم پہ چلے گئے. امکان بالقیاس الی الغیر کیا ہوتا ہے؟ کما فی الواجبین بالذات مفروضین. آپ دو واجب لیں، واجب بالذات فرض کر لیں. واجب بالذات البتہ نہیں ہے، دو واجب بالذات آپ فرض کریں، دو واجب ہیں اور بالذات ہیں. ففرض وجود احدہما لا یابا وجود الاخر. تو ایک کے وجود کا فرض وہ انکاری نہیں ہے کہ دوسرا بھی پایا جاتا ہو. ولا عدم، نہ اس کے عدم کا وہ تقاضا کرتا ہے. اذ لیس بینہما علیۃ و معلولیہ، کیونکہ ان کے درمیان علیت اور معلولیت نہیں ہے. ولا ہما معلولا علت ثالثہ، اور نہ ہی یہ دونوں تیسری علت کے معلول ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ بیت الاطہار علیہ السلام.